بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن مانو نہیں آئی تھی۔ میں اکیلی ہی اسکول جا رہی تھی۔ راستے میں ایک لڑکا نظر آیا جو میرے پیچھے آ رہا تھا، مگر میں خوف زدہ نہ ہوئی کہ کچھ فاصلے پر میرے پیچھے کافی لڑکیاں چلتی آ رہی تھیں اور یہ لڑکا ہمارا رشتہ دار بھی تھا۔ دوسرے دن مانو بلانے آ گئی۔ میں نے بتایا کہ مجھے بخار ہے، آج میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ وہ اکیلی ہی چلتی گئی۔ واپس آئی تو کافی پریشان تھی۔ کہنے لگی آج عازر ملا تھا، اس نے کہا کہ اپنی سہیلی کو میرا سلام کہنا۔ کیا تمہاری اس سے بات ہوتی ہے؟ نہیں تو، لیکن کل جب میں اسکول سے لوٹ رہی تھی وہ میرا پیچھا کر رہا تھا، مگر میں نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ تم مت پریشان ہو، وہ پاگل میرا کیا بگاڑ لے گا۔ ارے نہیں، اس بات کی ایزی مت لو، تم اپنے بھائی کو بتا دو، اس سے پہلے کہ اس کا حوصلہ بڑھے، وہ خود اس سے نمٹ لے گی۔ نہیں مانو، میرے بھائی بہت غصے والا ہے، وہ آپے سے بیر ہو جائے گا۔ میں اپنے کزن اختر کو بتا دیتی ہوں کہ وہ اسے سمجھا دے، کیونکہ عازر اس کا کلاس فیلو ہے، جو تم مناسب سمجھو۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں نے اختر کو بتایا۔ اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں اس کو سمجھا دوں گا۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی۔ اس دوران ہمارے گاؤں میں شادی تھی۔ باقی لڑکیوں کے ساتھ میں بھی بارات کو دیکھنے چھت پر چلی گئی۔ کیا دیکھتی ہوں، وہاں بھی وہ موجود تھا اور اس کی نظریں مجھ پر گڑی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ چھت پر جھانکتی عورتیں بھی اس کو اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے اختر کو بلایا اور کہا کہ تم نے عازر کو سمجھایا نہیں؟ آخر یہ کیا چاہتا ہے؟ کیا میں بھائی جان سے کہہ دوں؟ اس نے کہا تحمل سے کام لو شانو، عموماً لڑکے ایسے ہوتے ہیں، جب وہ تم کو کوئی غلط بات کہے گا تو میں خود اس کی پٹائی کر دوں گا۔ اس معاملے کو ہوا دینا ٹھیک نہیں، خواہ مخواہ لوگ نوٹس لیں گے۔ میں اس کو سمجھا دوں گا۔ ہماری عازر سے بھی رشتہ داری تھی، وہ میرے ابو کے کزن کا بیٹا تھا اور اختر سگے چاچے کا، لہٰذا رشتہ داری کے باعث بھی وہ لحاظ کر رہا تھا۔ ایک دن ہم اسکول سے نکلیں تو اسکول کی دیوار پر نظر پڑی، کسی نے لکھا تھا شانو کو سلام۔ بس پھر کیا تھا، میرا غصے کے مارے برا حال تھا۔ مانو سے کہا دیکھا تو نے اس بدتمیز عازر کی حرکت، اب دیواروں پر میرا نام لکھے گا، مجھے بدنام کر رہا ہے۔ وہ بولی اول تو کسی کو نہیں معلوم کہ تم شانو ہو، اسکول میں سب تم کو تمہارا نام شہانہ سے جانتے ہیں، صرف گھر میں ہی تم کو شانو کہلاتی ہو۔ دوسری بات یہ کہ مردوں میں بات واقعی بڑھ جائے گی، ہم خود خط لکھ کر یا فون کر کے اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ اگر اس کے کسی گھر کے فرد نے فون اٹھا لیا، چلو فون نہیں کرتے، لکھ کر تنبیہ کر دیتے ہیں کہ سدھر جاؤ۔ اختر سے کہنے کا فائدہ نہیں، وہ کچھ قدم نہیں اٹھانے والا۔ میں نے مانو کا مشورہ مان لیا اور ہم نے اس کو ایک مختصر خط لکھ دیا کہ باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے گھر آ کر نہ صرف تمہارے والد سے شکایت کر دوں گی، بلکہ اپنے والد اور اپنے بھائی کو بھی بتا دوں گی کہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو۔ اس پر شرمندہ ہونے یا ڈرنے کی بجائے اس نے جواب اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ بھجوا دیا کہ غصہ نہ کرو، وہ نام دیوار پر میں نے نہیں لکھا، لیکن تم نے بتایا ہے کہ تو جا کر مٹا دیتا ہوں۔ میں نے ایک لائن لکھ کر اس کے بھائی کو پرچی تھما دی کہ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ کیا جان سے جانا چاہتے ہو؟ چھوٹا لڑکا فوراً جو آپ لے آیا۔ اس نے لکھا تھا میں صرف تم کو چاہتا ہوں، تم مل جاؤ گی تو باز آ جاؤں گا۔ یہ ایسا جواب تھا کہ پڑھ کر ہر انسان تل میلا اٹھا، لیکن لڑکیاں اس عمر میں کتنی جذباتی ہوتی ہیں۔ میں نے پھر مانو سے مشورہ کیا اور وہ میرے تایا کی بیٹی تھی، لہٰذا وہ بھی عازر کی رشتہ دار تھی۔ اس نے کہا کہ چھوڑو، دفع کرو، کسی سے کچھ مت کہو، مگر میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے بڑے بھائی سے اس کی شکایت کر دی۔ پھر کیا تھا، جو ہونے کا ڈر تھا اس سے بھی کچھ زیادہ ہو گیا۔ بھائی نے ایک دن کرکٹ کے میدان میں دوستوں کے ساتھ گھیر کر اسے بہت مارا۔ وہ کئی دن بستر پر پڑا رہا، لیکن نہ تو اس نے اپنے گھر والوں کو پتہ لگنے دیا کہ اس کو کس نے اور کیوں مارا ہے، اور نہ ہی میرے بھائی نے کسی کو اصل وجہ بتائی۔ تاہم اختر جان گیا کہ میری شکایت پر عازر کی پٹائی ہوئی ہے۔ جب میں نے سنا کہ اسے گہری اندرونی چوٹ آئی ہے تو اس کو ہسپتال لے گئے ہیں، میرے ہاتھ پیر پھول گئے کہ وہ ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا، پھر بابا کے چچا زاد کا بیٹا تھا۔ بابا جان بھی اس کو پوچھنا ہسپتال گئے، انہوں نے آ کر بتایا کہ اس کی حالت خطرے میں ہے، تو دن رات دعائیں کرنے لگی، خدا کرے عازر ٹھیک ہو جائے۔
ورنہ اس کا خون میری گردن پر ہوگا۔ جب اس کی ماں اور بہنیں روئیں گی تو کیسا دردناک سما ہوگا۔ اف، خدا اسے بچا لے۔ اس کا آپریشن ہوا، گردے پر چوٹ آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کر لی اور عازر بچ گیا۔ کافی دنوں گھر میں رہا، قدم باہر نہ نکلتا تھا۔ پہلے میں اس کی توجہ سے پریشان تھی اور اب اس کی بے توجہی سے پریشان رہتی تھی۔ اس کی علالت نے سارے رشتہ داروں کے دل ہلا کر رکھ دیے تھے۔ کہتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، بس اس کی علالت میرے لیے پھول کی پتی بن گئی، جس نے میرے جگر کی سختی کو کاٹ کر رکھ دیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا، میں نے سوچا کہ اب اگر وہ ملے گا تو میں اس کو سختی سے جواب نہ دوں گی۔ میں نے اس کی بہن سے بھی کہا کہ اپنے بھائی سے کہنا پہلے تعلیم مکمل کر لے، پھر اس کے بارے میں سوچیں گے۔ وقت گزرنے لگا، میں اسکول سے کالج آ گئی۔ اب میں ایف اے میں اور وہ بی ایس کر رہا تھا۔ اتفاق سے ہمارے کالج ایک ہی راستے میں تھے۔ جب ہم کالج جا رہی ہوتی وہ راستے میں آ جاتا۔ بے شک ہمارے گاؤں میں گرلز کالج تھا اور تعلیم بھی تھی، لیکن ماحول ابھی تک دیہات والا ہی تھا۔ کبھی میں سہیلیوں کے ساتھ ندی پر جاتی تو عازر دکھائی دے جاتا، مگر میں اسے نظر بھر کر نہیں دیکھتی تھی۔ اب تو لڑکیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ شانو کا کزن اس کا دیوانہ ہے۔ بے شک قریب آ کر بات نہیں کرتا، لیکن ندی سے دور کھڑا رہ کر کبھی درخت کی چھاؤں میں بھی چلچلاتی دھوپ میں جلتا رہتا ہے۔ ایک دن مانو میرے گھر آئی، بولی ندی پر چلو، ہمارے گھر مہمان آئے ہیں، پانی لینا ہے، تم برتن پکڑ لینا۔ ہم ندی پر گئے۔ میں نے عازر کو دیکھا، وہ درخت کے نیچے لیٹا تھا۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی، آنکھیں سرخ تھی اور ان سے پانی بہہ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی مجبور سا وہاں پڑا ہوا تھا۔ مانو نے اشارہ کیا۔ اس دن پہلی بار میرے دل میں عازر کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ درخت کی چھاؤں برائے نام تھی، وہ بخار میں دھوپ میں پڑا تھا۔ یہ ندی ہمارے گھر سے قریب تھی، اس کو یہاں اور کیا کام تھا؟ وہ یقیناً ہمارے یہاں آنے کی آس میں لیٹا ہوا تھا۔ شاید یہاں دھوپ سے بخار اور تیز ہو گیا ہوگا۔ سردیوں کے دن تھے اور اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ عازر کو اپنا بھی ہوش نہ تھا۔ جب ہم اس کے پاس سے گزرے، مانو ٹھہر گئی اور اس نے حال پوچھا۔ تبھی میں نے بھی کہا کہ عازر تم کیسے ہو؟ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ تم یہاں کیوں لیٹے ہو؟ ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ مانو نے مجھے اشارہ کیا، وہ دیکھو تمہارے بھائی کا دوست ہم کو دیکھ رہا ہے، چلو یہاں سے جلدی سے۔ اس لڑکے نے ہمارے تایا کے بیٹے ارباز کو بتا دیا اور اس کے ساتھ میری نسبت طے تھی۔ جب ہم گھر پہنچی، ہماری شامت آ گئی۔ میں ارباز کو پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ چگڑیلو طبیعت کا تھا۔ آئے دن گاؤں کے کسی نہ کسی لڑکے سے اس کی ہاتھا پائی ہو جاتی تھی۔ گھر والے بھی اس کی اس عادت سے نالاں تھے۔ ارباز نے ہمیں دونوں سے سوال کیا، سچ سچ بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ ہم نے کہہ دیا، اس لڑکے نے جھوٹ کہا ہے، ہم نے اس دن کسی سے بات نہیں کی تھی۔ اس کا شک دور نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر آئندہ تم دونوں نے کسی لڑکے سے بات کی تو میں یا تو تم کو ختم کر دوں گا یا پھر اس کو مار دوں گا۔ ارباز کی اس دھمکی نے میرے دل میں عازر کے لیے جگہ بنا دی۔ انہی دنوں عازر کی امی نے ہمارے یہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ میں ان کی آمد کا مطلب سمجھ گئی۔ وہ میری امی کے پاس اس وجہ سے آنا جانا کر رہی تھی کہ عازر کے رشتے کے لیے بات کر سکے۔ عازر کی عادت تھی کہ وہ اپنے دل کی ہر بات اپنی کزن عابد کو بتا دیا کرتا تھا۔ عابد ہمارا بھی کزن تھا، مگر وہ پیٹ کا ہلکا تھا۔ اس کی دوستی ارباز سے بھی تھی۔ یوں بات عازر عابد سے کہتا اور وہ ارباز تک پہنچ جاتی۔ جب امی نے مجھ سے رائے مانگی، میں نے ارباز کی بجائے عازر کے حق میں فیصلہ دیا۔ میرے ماں نے میری مرضی بابا جان تک پہنچا دی۔ وہ دیندار آدمی تھے اور شادی کے سلسلے میں بیٹیوں سے رائے لینا ضروری سمجھتے تھے۔ انہوں نے امی سے کہا، عازر بھی غیر نہیں، میرے تایا کا بیٹا ہے، میں بیٹی کی شادی کا فیصلہ اس کی مرضی سے ہی کروں گا۔ انہوں نے امی کو سمجھا دیا کہ ابھی اپنے تک رکھے، کیونکہ ارباز سگے بھائی کا بیٹا ہے، اس کو کسی بہانے سے انکار کریں گے ورنہ آپس میں دشمنی پڑ جانے کا خطرہ ہے۔
ارباز کی عادتیں اچھی نہ تھیں، تبھی ابو بھی اس کے حق میں نہ تھے۔ امی نے عازر کی والدہ کو مطمئن کر کے بھیج دیا اور دعا کی کہ ابھی یہ معاملہ راز میں رکھنا، کسی سے تذکرہ نہ کرنا۔ انہوں نے بیٹے کو بھی نہ بتایا، مبادا خوشی میں بات اس کے منہ سے کچھ نکل جائے اور بات بگڑ جائے۔ ماں نے عازر کو یہی بتایا کہ لڑکی والے ابھی سوچ رہے ہیں، کچھ دنوں بعد ہاں یا نہ میں جواب دیں گے۔ عازر کی اس جواب سے تسلی نہ ہوئی۔ اس نے اختر اور عابد کو پکڑا، لیکن وہ بھی اس سلسلے میں اس کے کام نہیں آ سکے۔ مانو نے مجھ کو پیغام بھجوایا کہ ہمارے گھر آ جانا، تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں نے امی جان سے تایا کے گھر جانے کی اجازت لی، ہمارے گھر پاس ہی تھے۔ میں مانو کے پاس چلی گئی، وہاں ارباز موجود تھا۔ اس نے ہی دراصل مجھ کو مانو سے کہہ کر بلوایا تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور کہا کہ عابد نے مجھے بتایا ہے کہ عازر نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے اور تم نے ہاں بھی کر دی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ میں اس کے تیور دیکھ کر سہم گئی، یقین دلایا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ میں نے رو کر قسمیں کھائی تو اس کو یقین ہو گیا، تاہم میرے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ اب کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، کیونکہ ارباز کو یقین ہو گیا تھا کہ شانو میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ میرے دل کی بات نہ جان سکا کہ میں فیصلہ عازر کے حق میں دے چکی ہوں۔ میں نے کسی طرح عازر سے رابطہ کیا، اس کو سمجھایا وہ اپنی کوئی بات عابد سے نہ کہے اور نہ اسے اپنا دوست سمجھے، بلکہ وہ ہمارا دشمن ہے، تمہاری ہر بات ارباز تک پہنچا دیتا ہے، اس کو اپنا کوئی راز نہ دو اور اس کے ساتھ رہا نہ کرو۔ عازر پھر بھی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے ایک بار اور اس کو سمجھا اور اپنی قسم دی کہ آئندہ عابد سے نہ ملنا اور نہ کوئی بات اس کو بتانا۔ اگر تم نے قسم توڑی تو یہ میرے اور تمہارے رشتے کا آخری دن ہوگا۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ وہ میری بات پر عمل کرے گا اور اسے نہ ملے گا اور نہ اسے کوئی بات بتائے گا۔ میں جانتی تھی کہ عابد ارباز سے ملا ہوا ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے۔ اب ارباز بار پیغام بھیجتا کہ مجھ سے ملو، چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ میں نہ ملی، مگر اس کے پیغامات سن کر تھک گئی۔ آخر میں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے کہلوایا کہ کھیت میں فلاں جگہ مل سکتی ہوں۔ اس نے اس بات کا تذکرہ عابد سے کر دیا کہ شانو فلاں جگہ مجھ سے ملنے آئے گی، تم ذرا خیال رکھنا۔ شاید اسے میری بات کا یقین نہ تھا، لیکن عابد پر زیادہ اعتبار تھا۔ ابھی میں عازر کے پاس پہنچی ہی تھی جہاں کھیت میں وہ میرا انتظار کر رہا تھا کہ ہم کو دور سے چند روشنیاں دکھائی دیں۔ وہ ہاتھوں میں بیٹریاں لیے مسلسل قریب آ رہے تھے۔ جب وہ قریب آئے مجھے ارباز کی آواز سنائی دی۔ میں تمہارے ڈر کے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی تو ہے جو بھاگ کر گیا ہے، مگر میری صورت نہ دیکھ سکتے تھے۔ عازر دوسری جانب بھاگا، انہوں نے میرا پیچھا نہیں کیا مگر اس کا پیچھا کیا۔ میرے جوتے کھیت میں رہ گئے۔ گھر پہنچی تو سانس پھول رہا تھا۔ امی نے پوچھا کہاں گئی تھی اور جو سانس پھول رہا ہے، اور تمہارے جوتے کہاں ہیں؟ میں نے بہانہ کر دیا کہ تایا ابو کے گھر مانو سے ملنے گئی تھی، اسے کتاب لینی تھی، لیکن اس کے گھر کے پاس لوگوں کسی کا تعقب کر رہے تھے، سو ڈر کے مارے گھر بھاگ گئی اور جوتے راستے میں ہی رہ گئے۔ وہاں سے تو بچ گئی، لیکن انہوں نے عازر کو نہ بخشا، کیونکہ عابد نے ارباز کو اطلاع کر دی تھی کہ آج یہ کھیت تمہیں فلاں جگہ فلاں وقت ملیں گے۔ تبھی ارباز اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ انہوں نے تعقب کر کے عازر کو پکڑا اور تندو تیز نالے میں پھینک دیا۔ یہ بات گھر آ کر ارباز نے مانو کو بتا دی کہ ہم عازر کو بڑے نالے میں بہا آئے ہیں، کیونکہ وہ شانو سے ملاقات کرنا چاہتا تھا اور اب ہم شانو کو بھی نہ بخشیں گے۔ وہ لاکھ میری سہیلی سہی مگر تھی تو ارباز کی بہن، اس نے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ اگلے دن عازر گاؤں میں نہ تھا، سب سمجھے وہ شہر چلا گیا ہے۔ جب 2 دن گزر گئے وہ نہ پہنچا، اس کی تلاش شروع ہو گئی۔ تب مجھ کو مانو نے بتایا کہ بڑے بھائی نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے اور اب تجھ کو بھی مارنے کا ارادہ ہے، تیری خیر نہیں۔ مجھے پتا تھا ایسا ہوا ہے، لیکن زبان نہ کھول سکتی تھی اور کس کو بتاتی عازر کہاں گیا ہے۔ میں نے امی جان کو بتا دیا، انہوں نے بابا جان کو کہہ دیا کہ ارباز کو پتہ چل گیا تھا، ہم نے شاہانہ کا رشتہ عازر کو دے دیا ہے، لہٰذا اس نے عازر
کو نالے میں پھینک دیا ہے۔ بابا جان کو افسوس بہت ہوا، لیکن دوسری طرف سگے بھائی اور بھتیجے کا معاملہ تھا، لہٰذا وہ خاموش ہو رہے۔ وہ بھائی اور بھتیجے کو آذر کے ورثاء کے حوالے نہیں کر سکتے تھے کہ وہ مقتول کے بدلے ان کا سر قلم کر دے۔ مجھے ارباز نے کچھ نہ کہا، تبھی جان گئی کہ اس نے کیا سوچ رکھا ہے۔ 2 دن بعد آذر کی لاش پانی میں پتھروں میں نکلی ہوئی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا تو بہت روئی، کھانا بھی نہ کھایا اور طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ امی میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھ کو سکون کی گولی دی، لیکن میری نیند اور سکون تو آذر کے غم نے کھا لیا تھا۔ کئی دن تک بخار میں پڑی رہی۔ آذر سے آخری ملاقات کا منظر آنکھوں میں پھرتا تھا۔ ارباز کی سنگ دلی پر رونا آتا تھا۔ اس واقعے کے 3 ماہ بعد تایا اور تائی میرا رشتہ ارباز کے لیے لینے آ گئے۔ بابا جان نے خاموشی سے تاریخ دے دی، کیونکہ وہ آذر کے انجام سے ڈر گئے تھے۔ ارباز کے مزاج کو جانتے تھے، اگر انکار کرتے تو جانے وہ کیا کر گزرتا۔ ادھر میں نے کتنے خواب آنکھوں میں سجائے تھے کہ آذر کی دلہن بنوں گی اور اس کے گھر جاؤں گی، لیکن اب تو اس کو دیکھنا ہی ممکن نہ تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں تھا۔ میں خود کو مجرم سمجھتی تھی کہ اگر اس روز ملنے نہ جاتی تو وہ جان سے نہ جاتا۔ اگر ستم یہ ہوا کہ آذر کے قاتل سے ہی میرا بیاہ ہو رہا تھا، اور ارباز جو اب بھی میرے خون کا پیاسا تھا اور اس نے مجھ کو قتل نہیں کیا تھا، شادی کر کے میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ دراصل وہ مجھ کو زندہ رکھ کر آہستہ آہستہ تڑپا کر مرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس دن کھیت میں میں ہی تھی جو آذر سے ملنے گئی تھی۔ اگرچہ اس روز اندھیرے میں وہ مجھ کو دیکھ نہ سکا تھا، لیکن عابد نے ضرور اس کو بتایا ہوگا، تبھی تو وہ وہاں ساتھیوں کے ہمراہ آیا تھا۔ آخر میری روحانی موت کا بھیانک دن بھی آ گیا، جب میں اپنی خوشیوں کے قاتل کی بیوی بنی، اور اس نے وہی کیا جو سوچا تھا۔ شادی کی پہلی رات اس نے کہا کہ وہ تم ہی تھی نہ جو آذر سے ملنے گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ عابد نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ تم نے جھوٹ بولا تھا کہ تم اس کو نہیں جانتی۔ میں نے ایک بار پھر جھوٹ کا سہارا لیا اور بہت سے آنسو بہائے، قسمیں کھائیں کہ اس روز وہاں میں نہیں تھی، بلکہ ساتھ والے گاؤں کی کوئی لڑکی تھی۔ میں نے آذر کی بہن کے منہ سے سنا ہے، بے شک تم اس امر کی پڑتال کر لو۔ اس لڑکی کا نام راز رکھنے کے لیے آذر نے میرا فرضی نام لے لیا ہوگا۔ وہ خود میرے پیچھے تھا، لیکن میں نے اس کو دھتکار دیا تھا، تو تم اس بات کی تصدیق اختر سے کر سکتے ہو۔ وہ ہم دونوں کا کزن ہے۔ میں تو اختر سے کہتی رہتی تھی کہ آذر سے نفرت کرتی ہوں، اس کو سمجھاؤ میرے پیچھے نہ آئے۔ ٹھیک ہے، میں اختر سے قسم اٹھواؤں گا۔ اگر اس نے قسم اٹھا لی تو میں تمہارے بے قصور ہونے کے بارے سوچوں گا۔ میں عابد سے بھی قسم لوں گا۔ خدا نے اختر اور عابد کے دل میں نیکی ڈال دی کہ وہ آذر کا انجام دیکھ چکے تھے اور اب مجھ کو مرتے نہ دیکھنا چاہتے تھے۔ دونوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ شاہانہ تو آذر سے نفرت کرتی تھی اور ہم سے کہتی تھی کہ اس کو سمجھاؤ میرے پیچھے نہ آئے، ورنہ میں اپنے بھائی سے کہہ دوں گی۔ اور اس نے اپنے بڑے بھائی کو آذر کی شکایت بھی کی تھی۔ تبھی اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر اسے کرکٹ گراؤنڈ میں اتنا مارا تھا کہ وہ ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ یہ بات تو سچ تھی، اس بات میں ان کی قسم سچی تھی۔ تاہم میری جان بچانے کو انہوں نے کہا کہ اس دن آذر کو ملنے جو لڑکی گئی تھی وہ شانو نہیں، دوسرے گاؤں کی لڑکی تھی۔ خیر، دونوں نے بہمی مشورے کے بعد میری جان بچانے کو ایک ہی طرح کی باتیں کی۔ مانو نے بھی کہا کہ شانو نے آذر کی شکایت اپنے بھائی سے کر کے اس کو مار پڑوائی تھی۔ ان ساری گواہیوں سے ارباز کا دماغ کچھ ٹھنڈا ہوا اور اسے کچھ یقین ہو گیا کہ شاید میں بے قصور ہوں، اور یہ سب اس کی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ اس نے آپے سے کہا کہ اگر تم نے مجھ سے غلط بیانی کی تو میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے میں مانو نے بڑا کردار ادا کیا۔ اس نے بھی قسم کھا کر یقین دلایا کہ شانو بے قصور ہے۔ دراصل آذر اسے تنگ کرتا تھا، جبکہ وہ تو اسے جان چھڑانا چاہتی تھی، اور جس روز واقعہ ہوا تو شانو تو ہمارے گھر تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ارباز کے دل کا میل نہ دھل سکا۔ اب بھی وہ کچھ عرصہ بعد میں پھر سے شک کے دریا میں غوطے لگانے لگا تھا۔ تب اس کا رویہ بہت برا ہو جاتا۔ حالانکہ مرنے والا مر چکا تھا، لیکن میں تو اس کے سامنے اور اس کی دسترس
میں تھی جب وہ اس دن کو یاد کرتا ہے جب وہ ہمارے تکہ میں کھیت میں آیا تھا تو اس کے برفیلے دل میں آگ بھڑک جاتی ہے اور وہ ہذیان بکنے لگتا ہے۔ میرے سیاہ زندگی کے روز و شب بھی تمام ہو گئے کہ جب اسمگلنگ کا مال لے جاتے ہوئے ایک روز ارباز پکڑا گیا، گولیوں کا تبادلہ ہوا اور وہ قانون کے محافظوں کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ بے شک وہ اس دنیا میں میرا سرتاج تھا، مگر اس تاج کے گرد جانے سے میرا سانس بحال ہو گیا۔ میری گھٹی ہوئی سانسیں پھر سے کھل کر آنے لگی اور میں نے جانا کہ میں زندہ ہوں، ابھی تک مر نہیں گئی ہوں۔ عورتیں اپنے شوہروں کے فوت ہو جانے پر روتی ہیں، بیان کرتی ہیں، مگر میں اپنے سہاگ کے اجڑنے پر بالکل خاموش تھی۔ مجھے رونا نہیں آ رہا تھا بلکہ اپنے دوبارہ سے زندہ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ آج میں بے بس عورت ہوں جس کو نہ غم کا احساس ہوتا ہے نہ خوشی کا، کیونکہ اتنے برس موت کے خوف میں جینے سے میرے یہ دونوں احساس مر گئے ہیں۔ دوستو، بے شک زبردستی محبت حاصل نہیں کی جا سکتی، جیسے ارباز نے عازر کی جان لے کر حاصل کی اور پھر اس کا انجام بھی بھیانک ہوا۔ اس لیے ایسی غلطی نہ کریں، اور اگر زندگی ہنسی خوشی جینا چاہتے ہیں، کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔